بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی اللہ وہی ہے جو اپنی خدمات کی بجائے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی تعلیم دے۔ اچھی صحت سے اچھی تنائج پیدا ہوتی ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے میں دیر ہرگز نہ کرو۔ ہر کھانے کے بعد ایک الائچی کھا لے تو ہائی بلڈ پریشر نیچے آتا ہے، دل کی دھڑکن معمول پر آتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوبی کی شکایت ہو تو چائے کا ایک چمچہ زیرہ لے کر پکی ہوئی کیلے کی گود میں ملا لے۔ اس کی کھانے سے رات کو گہری نیند آئے گی۔ شریفے کے پتوں کا جوشاندہ پینے سے رسولی اور معدے کی زخم دور ہو جاتی ہیں۔ پتوں کا پے سر پر لگانے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شریفے کی درخت چھال اسہال دور کرنے میں معین ہے۔ شریفے کی جڑ پچس اور ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ختم کرتی ہے۔ کیلے کے خشک پتے لے کر انہیں جلا کر پیس لیں اور تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ 2 ماشی صبح و شام استعمال کریں۔ بلغم مکاس چند دنوں میں نشان بھی نہیں رہے گا۔ جن بچوں کے سینے میں بلغم جلا آتا ہوں، اس کے لیے سہاگا لے کر کوٹ کر پانی میں پکا کر 2 سے 3 چمچے بچے کو دیں۔ فوراً سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے، جبکہ ماحولیاتی الرجی سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہیں۔ پودینے کی کاو بلغم کو ختم کرتا ہے، کیو مطالعے کو روکتا ہے۔ پودینے کے پتی 6 گرام، انار دانہ 1 تولہ، 10 تولہ پانی میں جوش دے کر پھیلانے سے فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ ایک خربوز کا چھلکا نصف کلو پانی میں ابال لے۔ پانی جب آدھا کپ رہ جائے تو میٹھا ملا کر گردے کی مریض کو پلا دے۔ ہر گھنٹے کے بعد دے، پتری خارج ہو جائے گی۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جس شخص کی خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو، تو اس سے چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا موقیتوں کو چند بار پڑھیں۔ ایسے افراد جن کو معدے میں تیزابیت کی شکایت رہتی ہو تو انہیں چاہیے کہ روزانہ صبح و شام یا دن میں 1 مرتبہ سیمی کی جوس کا استعمال کریں۔ اس سے معدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے اور بدنی فضلیت پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں۔ دائمی قبض کا شافی علاج ہے۔ ہر کھانے کے بعد 1 سبز الائچی کھا لے تو ہائی بلڈ پریشر نیچے آتا ہے، دل کی دھڑکن معمول پر آتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار میں 12 بادام سونف کے ساتھ کھائے۔ 1 انار کی چھلکا کو سیدھا توے پر جلا کر باریک پیس لیں اور 1 چٹکی اصلی شہد 1 چمچہ میں ملا کر کھانے سے خطرناک کانسی بھی آرام آ جائے گا۔ 3 مرتبہ استعمال کریں اور آدھا گھنٹہ تک پانی نہ پیے۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے 1 کپ میں تھوڑا سا پانی
اور چند کپور کی گولے ڈال کر کمرے میں رکھیں۔ مچھر نہیں آئیں گے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چائے کا چمچہ سفید زیرہ چائے یا ٹھنڈا پانی کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ گردوں میں ہونے والے درد اور بار بار بننے والے پتھری کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچہ پسا ہوا زیرہ اور 1 لیموں کا رس شامل کر لیں۔ اس جوس کو دن میں 2 بار پئیں۔ ٹیشو پیپر میں اجوین پیس کر سونگھنا نہ صرف سر درد کے لیے بلکہ شدید درد شقیقہ بھی بھاگ جائے گا۔ کچھ لوگوں کا سفور شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے کی اور متالے رک جاتی ہیں۔ لونگ کا 1 دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس چہرے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر ملا لینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بادام پانی میں پیس لیں۔ اپنی چائے میں دودھ کے بجائے شہد ملا لیں۔ اس چائے کے مسلسل استعمال سے بینائی انتہائی بہتر ہو جاتی ہے۔ فلسا ایسا پھل ہے اگر 10 دن کھا لیا جائے تو جسم کی 2 کلو چربی نکل جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ اجوین کھانے سے ہڈیوں کا گوت کم نہیں ہوتا۔ کالے دھبوں کے لیے لیمن کا پیسٹ پیک، اجزا لیمن کا رس 1 چائے کا چمچہ، وٹامن ای آئل 1 چائے کا چمچہ ترکیب۔ ان دونوں اجزاء کو ملا لیں اور سونے سے پہلے دھبوں پر لگائے۔ اگلے صبح اٹھ کر منہ دھو لیں۔ یہ عمل روزانہ باقاعدگی سے دہرائے۔ ہر کھانے کے بعد تازہ ناریل کا چھوٹا ٹکڑا آدھا انگلی جتنا کھانے سے بڑا ہوا پیٹ ختم ہو جاتا ہے۔ آزمودہ ہے۔ اگر تازہ ناریل میسر نہ ہو تو خشک کھوپرا لے کر اسے پانی میں بھگو کر استعمال کر سکتے ہیں۔